ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ حامیم سجدہ کے بارے میں۔ حامیم سجدہ جی، یہ تدوینی اعتبار سے 41ویں سورت ہے جی، اور یہ مکی سورت ہے جی، اور اس کی 54 آیات ہیں۔ چھوٹی سورت جی، چھوٹی سورت ہے، 54 آیات ہیں۔ اس کے دو اور نام بھی ہیں، ایک نام یہ سورۃ فصلت ہے، سورۃ فصلت، اچھا، جدا جدا کرنا، اچھا، کیونکہ آیت نمبر 3 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لفظ کا کہ جدا جدا کر کے ہم نے آیتیں اتاری ہیں، تو سورۃ فصلت اس کا ایک نام ہے جی، اور ایک نام اس کا جو ہے سورۃ المصابیح ہے۔ مصابیح کہتے ہیں چراغ کو، اچھا، تو اس سورت آیت نمبر 12 کے اندر ذکر کیا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةِ الْمَصَابِيح، ہم نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چراغوں کے ساتھ آسمان کو جو ہے مزین کیا ہے، اچھا، تو اس سے مراد ستارے ہیں، تو اس لیے اس کا ایک نام سورۃ المصابیح بھی ہے جی، اور ایک نام اس کا سورۃ الاقوات بھی ہے۔ اقوات میں نہیں غذائیں اور خوراکیں جی، کیونکہ آیت نمبر 10 کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ میں زمین پیدا کی ہے، پھر زمین کے اندر غذائیں پیدا کی ہیں جی، وقدر فی اقواتہا جی، تو اس کو ذکر، اس لیے اس کا نام ایک جو ہے سورۃ اقوات بھی ہے جی۔ ظاہر ہے کہ اس سورت کے اندر جو ہے ایک قول اعظم کا ذکر ہے، قول اعظم کا ذکر ہے، اور جس کو آگے جا کے جو ہے وہ قرآن کریم کی اسی سورت میں بیان کیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے شاندار اور خوبصورت حسین بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، بے شک اللہ کی طرف اس نے بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یا میں مسلمان ہوں، یعنی اللہ کا فرما بردار ہوں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن قول قرار دیا، تو گویا کہ اس قول اعظم کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا جی۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی پوری زندگی قول و قرار سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں اچھے اقوال بھی انسان پیش کرتا ہے، برے اقوال بھی پیش کرتا ہے، اور افعال بھی انسان کی زندگی کے، تو اس کے اندر سب سے قول اعظم یہ ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اپنی جیسی مخلوق کو اپنی خالق کی طرف بلائے، اپنی جیسی مخلوق کو خالق کی طرف بلائے، خالق کا پتہ دے جی۔ یہ نہیں کہ مخلوق پر فریفتہ ہو، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، خالق پر فریفتہ ہونا کمال ہے جی۔ مرزوق اپنے جیسی مرزوق کو رازق کا پتہ دے، یعنی ذکر الہی کرے، خدا کو یاد کرے جی۔ اور اس سے ماقبل صورت مومن کے اندر ذکر تھا کہ مومن ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بالکل، اس لیے کہ ایمان بالغیب ایک ایسی دولت ہے کہ وہ جب انسان کو اس کی چاشنی اور یہ مٹھاس لگتی ہے تو یہ ظاہر اور مشاہد جو کچھ نظر آتا ہے اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، درست، یہاں تک کہ اس سے نگاہیں نہ صرف بند کر لیتا ہے بلکہ اپنے سر کو بھی جھکا کے سجدے میں گر جاتا ہے، یعنی وہ اپنا سر بھی اس کی طرف، چہرہ بھی اس طرف کرنا نہیں چاہتا آنکھیں بند کر کے، بلکہ سجدے میں گر کے زمین کی طرف گر جاتا ہے، اور سجدے میں جب گرتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کا سر اس کے قدموں میں جا گرتا ہے، یعنی شکر بجا لاتا ہے، اور اللہ اس کو بلند شکر بجا لاتا ہے جی۔ تو یہ جو ایمان بالغیب کی جو چاشنی ملتی ہے، جس کو اقبال نے بھی کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب اللہ سے آشنائی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور ایسا بیگانہ ہوتا ہے کہ نہ صرف نگاہ آنکھیں بند کرتا ہے بلکہ سر کو بھی زمین پہ ڈال دیتا ہے، تو یہ مومن ہونا کمال تھا۔ اور پھر زمین پہ جب گرتا ہے اور وہاں جو اس کو ملتا ہے، جو چاشنی اور سجدے کی لذت پاتا ہے، وہ سر اٹھا کے پھر اپنے جیسوں کو خبر دیتا ہے، کہا کہ وہ سجدے کے اندر کیا ملا، تم جو یہ آسمان کی جو بلندیاں اور زمین کی وسعتیں اور آبشاروں کے حسن پر فریفتہ ہوتے ہو، یہ پہاڑوں کے وقار سے تم مرعوب ہوتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سجدے میں جو ملا ہے مجھے، وہ جو آشنائی لذت ملی ہے، کہا کہ اس کی طرف آ جاؤ، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ بھی پکارتا ہے کہ کیا خوبصورت اس کی بات ہے کہ اسے سجدے میں گر کے اپنے جیسے انسانوں کو اپنے خدا کا پتہ دیا، سبحان اللہ، ہاں، اور اس لیے اس قرآن کے اندر جو فضیلت قرآن کا دعویٰ کیا، کیوں کہ یہ بندہ اپنی جیسی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت جب دیتا ہے تو اس دعوت الہی کو اللہ نے قول اعظم قرار دے دیا، اور جس ذات کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جب وہ کلام الہی اپنا اتارتا ہوگا، اس کلام الہی کی عظمت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کلام کی طرف بلانے والے کے قول کو قول اعظم کہہ دیا ہے، تو اس کلام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ملوک الکلامی کلام الملوک جی، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے جی،
اور بادشاہوں کا بادشاہ کے کلام کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے اس صورت کے اندر جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے فضیلت قرآن کا کہ قرآن کریم کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور اس پہ پھر دلائل دیے گئے ہیں, 4 عقلی دلائل اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں, اور پھر ضمنی مضامین اس کے اندر پیش کیے گئے. بڑی خوبصورت مضامین, خوبصورت صورت ہے. تو یہ صورت حامیم سجدہ ہے. اور یہ حوامیم جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 7 صورتیں سورہ مومن سے لے کے سورہ احقاف تک یہ سب حامیم سے شروع ہوتی ہیں. جی ہاں لفظ حام, ان کو حوامیم کہتے ہیں. جی یہ 7. اور حامیم ایک عجیب لفظ ہے. حامیم میں 2 حرف ہیں, ایک ہا اور میم. جی ہاں بالکل. اور یہ حامیم یہ دونوں حرف رحمان اور رحیم میں بھی ہیں, جی ہاں اور یہ دونوں حرف احمد اور محمد میں بھی ہیں. بالکل ہیں. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس رحمان اور رحیم نے اپنی رحمت کے تقاضے میں اپنے محبوب احمد اور محمد پر یہ قرآن نازل کیا. سبحان اللہ. تو یہ حامی. اور حامیم کے اس لفظ پہ طاقت اتنی ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کے حصار کے اندر جب بند جاتا ہے اور یہ حوامیم کی تلاوت کر لیتا ہے اور خدا کو جب یاد کرتا ہے تو پھر یہ کہ کوئی دائیں بائیں کی آفت شیطانی اور نفسانی اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی, اور یہ خالص اللہ کا ہو کر جو ہے اللہ کو پکارتے پکارتے دنیا سے جاتا ہے. واہ یہ کمال ہے اس صورت کے اندر. واہ واہ. جی. اور اس کے فوائد جہاں تک اس کے فضائل و فوائد ہیں جی تو اس کا ایک فائدہ بہت زبردست اکثیر آنکھوں کے لیے. آنکھوں کی کسی بھی قسم کی بیماری ہے, جی کسی بھی, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی شوگر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب جی آنکھیں ڈیمیج ہونے والی ہیں, جی یا پیچھے پتلی کے اندر پرابلم ہو گیا, یا اسی طریقے سفیدی اتاری وغیرہ وغیرہ. جی اس صورت میں عجیب اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ صورت ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ اس پانی سے آنکھوں کو دھوئیں, یا 7 مرتبہ تلاوت کر کے پانی رکھ لیں جی اور روزانہ پانی سے آنکھوں کو دھوئیں, جی عرق گلاب پہ دم کر کے صبح شام وہ 2 قطرے آنکھوں میں ڈالیں. جی کسی بھی قسم کی بیماری آپریشن کے بغیر اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کو یہ روشنائی عطا کر دیں گے, اور جو بھی مرض ہوگا ختم ہو جائے گا. تو یہ تو جن کو بینائی تیز کرنی ہو, جو لوگ اینکیں لگاتے ہیں, جی بالکل, تو اگر وہ استعمال کریں تو ان کی اینک اتر سکتی ہے. اتر جائیں گی. بالکل بالکل زبردست ہے یہ حامیم سجدہ. جو اس کے مضامین جو مطالعہ کریں گے آپ حیران ہو جائیں کہ کیا آیات ہیں, کیا مضامین ہے, عجیب و غریب ہے. جی. تو اس لیے آنکھوں کی روشنی ایسی بینائی اس کی کھل جائے گی, جی. اور دل کی آنکھ کے ساتھ ساتھ اس کے سر کی آنکھ بھی روشن ہو جائے گی. واہ, کہ یہ بڑی تو یہ بڑا کمال ہے اس کے اندر. بہت ضرورت ہے لوگوں کو, ضرورت ہے اس کو, خاص طور پہ بچوں کو اگر دیکھا جائے جی. چھوٹی چھوٹی عمر میں اینکیں لگ جاتی جی ہیں, بالکل بالکل, تو ان کے لیے استعمال کیا جائے. جی. اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر باس ناراض ہو گیا یا حاکم وقت ناراض ہو گیا, جی یا اسی طریقے سے مقدمہ اور جج جب بڑا اکھڑ دماغ آیا گیا, جی جی یا شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو گئی, ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو فجر کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ سورت تلاوت کر کے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی 1 ہفتے کے اندر اس کو منا کے آپ کے پاس دے آئیں گے. واہ واہ. تو یہ روزانہ کریں 1 ہفتے تک. 1 ہفتے تک. مطلب یہ جو آپ نے بات کی باس کی, جی. یہ تو بڑی کامن سی تکلیف بالکل. ہے, اور میاں بیوی میں بھی بڑی کامن سی تکلیف ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو بھائیوں میں اگر ناچاقی پیدا ہو جائے جی. فیملی کے اندر, ہاں, بہت سے سوال آتے ہیں کہ جی. ناچاقی ہو گئی, بات چیت نہیں ہے اور غصے میں رہتے ہیں, تو ان کو یہ عمل کرنا بہت چاہیے. بہت زبردست. 10 مرتبہ کریں فجر اور مغرب کے بعد, انشاءاللہ جو آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے, چند بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. جی. تو انشاءاللہ جو کامیابی قدموں میں. جی. میں یہاں پہ ہمارے ایک جو معتقد ہیں آپ کے فرد خان صاحب, وہ بڑی ای میلیں بھیجتے ہیں ان کے فیملی میں ناچاقی کی باتیں کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ سب مل جل کے رہیں. تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک مسئلے کا حل ہے, اس کو استعمال کر کے ہمیں بتائیے کہ کیسا ہوا. تو اور فرمائیے. اور تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ کوئی مشکل ہے, کوئی بہت اہم مہم ہے جو اٹک گئی ہے, حل نہیں ہو پا رہی, جی, اور انسان ظاہر ہے چاہ رہا کہ یہ ہو جائے. جیسے لوگوں کے ویزے کو پرابلم ہوتے ہیں, دوسرے تیسرے پرابلم ہوتے ہیں, کام نہیں ہو پا رہا, بالکل اینڈ پہ جا کے کام ختم ہو جاتا ہے. کاروبار بالکل کامیاب ہوتے ہوتے ڈیل ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے 11 دن تک. 7 مرتبہ تلاوت کر کے دعا کرتے رہے, 11ویں دن آپ خوشخبری سنیں گے. مطلب جنہوں نے فرض کریں کہ کسی نے کہیں ٹینڈر دیا, بالکل, اور اب اس کا رزلٹ کا انتظار ہے, اور انہیں امید تو ہے لیکن شورٹی نہیں ہے, شورٹی نہیں, تو وہ اس کو 11 دن تک اس کو روز پڑھیں, 7 مرتبہ. چھوٹی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. بالکل. تو وہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کو کامیابی, ٹینڈر اس کے حق میں نکلے گا, انشاءاللہ کام ہو جائے گا. واہ, یہ زبردست کے فوائد ہیں. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شخص کو ہدایت پہ رکھیں گے, اور دعوت حق دینے کی اس کو توفیق دیں گے, اور لوگوں کو دعوت حق دے گا اور خدا کی طرف بلائے گا.
اور اس دعوت دینے میں جتنے حروف استعمال ہوں گے اس کے کلام میں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نیکی عطا کرے گا۔ واہ واہ، اگر اس نے 1000 حروف کی گفتگو کی ہے تو ہر حرف کے بدلے میں 1000 نیکی۔ جی جی تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا نفع اس کو ملے گا جو خواب میں اگر اس نے دیکھا سنا۔ جی اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو وہ عزت عطا فرمائیں گے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، دنیا میں معزز ہو جائے گا اور آخرت میں بھی عزت اللہ کا ذکر الہی ہوگا تو معزز تو ہو گئی، موجود ہوگا۔ جی۔ تو یہ دوسرا اس کے لیے بشارت ہے خواب کے اندر۔ جی۔ تو اس طریقے سے یہ صورت کے فضائل و فوائد اور خوابوں کی تعبیر۔ حضرت میں آپ سے یہیں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ذکر الہی کے بارے میں سنا یہ ہے کہ آپ کسی بھی محفل میں بیٹھیں تو آپ کو وہاں پہ ذکر الہی چاہے 1 منٹ کے لیے کرنا ہو، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، بالکل ایسی بات ہے نا؟ بالکل صحیح کہا، کیونکہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے جی کہ اگر ایسی محفل آپ نے سجا لی کہ جس پوری محفل میں نہ اللہ کا ذکر کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا جی تو وہ محفل کل روز قیامت میں حسرت اور افسوس ہو جائے گی۔ انسان پچھتائے گا کہ میں نے اتنا بڑا جو وقت ضائع کیا کہ اس کا وبال وہاں دیکھے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسی محفل کی مثال ایسی ہے کہ یہ اہل محفل ایک مرے ہوئے گدھے کے پاس جمع ہوئے تھے جی اور اپنا 2-4 گھنٹے لگانے کے بعد اس مرے ہوئے گدھے کے پاس اٹھ کے چلے گئے۔ جی جی اب مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھے ہیں، اس کی بو سونگ رہے ہیں، جی۔ اب یہ کیا زندگی؟ جی۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کسی نہ کسی درجے میں اس میں آ جانا چاہیے۔ تبھی تو سنت ہے کہ جب محفل ختم ہو جائے تو آخر میں ایک دعا پڑھ لیں جی ہاں تاکہ اس جو مجلس کا کفارہ ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جی، یہ اس نے پڑھ لیا، اس سے ہوگا کہ اس کے ساری محفل کی کمی بیشی معاف ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ 1 منٹ کی بھی دعا نہیں ہے، بالکل بالکل ایک منٹ اس قسم یہ پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، یا کوئی اور ذکر الہی کر لیں، بالکل بالکل یا جیسے محفلیں ہوتی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، سب کو نماز کے لیے بلا لیا جائے۔ بلا لیا تو جائے۔ آج کل یہ ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ میں نیو یارک کی بات کر رہا ہوں، بالکل۔ پارٹیز میں ہم جاتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے، اور لیکن چھوٹی چھوٹی جو محفلیں ہیں گھروں کے اندر وہاں بھی یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کسی نہ کسی درجے۔ مومن تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا نام لا ہی سکتا ہے۔ جی ہاں شروع کریں محفل تو بسم اللہ کر کے شروع کر دی، جی جی محفل میں ایک کو امیر مقرر کر دیا، اسے بسم اللہ کر کے محفل کا آغاز کر دیا، جی جی پھر درمیان میں اللہ کا تذکرہ کرتے رہے، خوف خدا کا تذکرہ بھی کیا۔ جی ٹھیک ہے، سیاسی گفتگو آج ضرورت بن گئی لوگوں کی، جی لیکن سیاسی گفتگو میں بھی خدا کا تذکرہ آ ہی سکتا ہے، بالکل تو اس کو لاتے رہیں۔ جی نتیجہ یہ کہ وہ پھر محفل حسرت و افسوس نہیں بنے گی۔ جی جی، بہت خوب جی۔ بہت خوب۔